تاریخ کبھی خود کو دہراتی نہیں ہے بلکہ وارن کرتی ہے۔ اینشینٹ ایتھنز اور سپارٹا سے لے کے آج کے دور تک میجر پاورز کا رائز اینڈ فال کا پیٹرن ایک ہی رہا ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ گراہم ایلیسن نے اس کو تھوسیڈیڈس ٹریپ کا نام دیا ہے۔ اس کنسیپٹ کے اکارڈنگ ایک میجر پاور جب دوسری ابھرتی ہوئی طاقت سے تھریٹن فیل کرتی ہے تو وار انیویٹیبل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وار ہر صورت میں ہوگی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ڈینجر زون ریئل ہے۔ ریسنٹ رپورٹس انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یو ایس اور چائنا فیوچر کانفلکٹ کے لیے اپنی ملٹری اور اکنامک پریپریشن کو انٹینسیفائی کر رہی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس کے کانٹیکسٹ میں یہ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا دونوں پاورز کے بیچ میں اوپن کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہاں تھوسیڈیڈ ٹریپ کے کنسیپٹ کو اپلائی کریں تو فیوچر وار کے پاسبلٹیز کو نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا کا رائز ملٹی ڈائمینشنل ہے اور یو ایس کے لیے تھریٹ کا باعث ہے۔ اس سچویشن میں کسی میجر پاور کا کنفرنٹیشن کا ارادہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی بھی مس پرسیپشن یا مس کیلکولیشن میجر وار کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اس خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ This is a moment of urgency, mounting urgency. Enemies gather, threats grow. There is no time for games. We must be prepared. چائنا کے ریسنٹ ملٹری پاور شو نے یو ایس اور اس کے الائز کی تھریٹ پرسیپشن کو مزید ری انفورس کر دیا۔ چائنا کے اگینسٹ یو ایس کا تھریٹ ڈفرنٹ ڈائمینشن سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، جس میں اکنامک، ملٹری، جیو پولیٹیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹس شامل ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چائنا کا گروئنگ پاور سٹیٹس امریکہ کی گلوبل پرائمیسی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ چائنا گلوبل اکنامک پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ میسو گروتھ کے ساتھ یہ یو ایس کے بعد سیکنڈ لارجسٹ جی ڈی پی مینٹین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی ٹیکنالوجیکل انوویشن جو کہ اسٹیٹ لیڈ ہے بہت ہی زیادہ ایمبیشیس ہے۔ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے چائنا ایک لیڈرشپ رول حاصل کر چکا ہے۔ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور چائنا کے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انفلوئنس کو مزید ایکسپینڈ کر دے گا۔ چائنا کی ملٹری ماڈرنائزیشن بھی کافی زیادہ ریپڈ اور ایمبیشیس ہے، جس کا میجر آبجیکٹو چائنا کی ملٹری کو ورلڈ کلاس فائٹنگ فورس میں کنورٹ کرنا ہے۔ چائنا کا ڈیفنس بجٹ بھی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے۔ 2025 میں یہ $249 تک جا پہنچا ہے۔ چائنا اپنے ایئر کرافٹس اور سب مرین فلیٹس کو تیزی کے ساتھ ماڈرنائز کر رہا ہے۔ نیول پاور کے ساتھ ساتھ چائنا اپنی ایئر فورس کو بھی تیزی کے ساتھ ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے، جیسے کہ چائنا کے 5th جنریشن اسٹیل فائٹر J-20 مائٹی ڈریگن کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ایئر پاور میں سپیریورٹی اور پریسیجن اسٹرائکس لائی جائیں۔ اس کی پروڈکشن کو بھی کافی زیادہ انکریز کر دیا گیا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ منتھلی 6 جیٹس تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی آرمی کے پاس ڈائیورس اینڈ ماڈرن ٹینک فلیٹس ہیں، جس میں ٹائپ 99 اینڈ ٹائپ 96 امپورٹنٹ ہیں۔ ایمرجنگ تھریٹس کے پیش نظر چائنا نے لائٹ ٹینک بھی انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ یہ ہر قسم کے ٹیرین پہ یوز کیے جا سکیں۔ چائنا نے اپنی نیول پاور کو بھی کافی حد تک ٹرانسفارم کیا ہے، جو کہ یو ایس کے لیے انڈو پیسیفک میں اس کی نیول ڈومیننس کے لیے میجر چیلنج کا باعث بن سکتی ہے۔ کرنٹلی چائنا کے پاس یو ایس کی نیوی سے زیادہ نیول شپس ہیں۔ یو ایس اور چائنا کی ملٹری پاور کو اگر نومیریکلی کمپیئر کیا جائے تو چائنا کے پاس یو ایس سے لارج آرم فورس ہے۔ باقی ایکسپیکٹس کو دیکھا جائے تو چائنا اور یو ایس کے بیچ میں فیگرز پیرالل چل رہے ہیں۔ جہاں فیگر کم ہے اس میں گیپ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ دونوں سائڈز پہ تھریٹ پرسیپشن نے اس کمپٹیشن کو مزید بڑھا دیا ہے۔ This urgent moment, of course, requires more troops, more munitions, more drones, more Patriots, more submarines, more B-21 bombers. It requires more innovation, more AI in everything and ahead of the curve. More cyber effects, more counter-UAS, more space, more speed. America is the strongest, but we need to get stronger and quickly. یو ایس ڈیفنس سیکرٹری کا یہ اسٹیٹمنٹ آنے والے وقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آلدو دونوں پاورز کے بیچ میں فل اسکیل وار کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے،
لیکن اس کے چانسز کم کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کی میجر وجہ 2 فیکٹرز ہیں، ایک تو دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور دوسرا دونوں کے بیچ میں اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے۔ اوپن وار دونوں پاورز کو سوٹ نہیں کرتی، لیکن کوئی بھی پوٹینشیل ایکسیڈنٹ یا مس کیلکولیشن لائک فلیش پوائنٹ آف تائیوان کسی بھی کنفلکٹ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وار کی پریپریشن دونوں پاورز کے لیے ضروری ہے۔ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں ڈسٹینس ایک میجر امپیڈیمنٹ ہے۔ اس سے ڈیل کرنے کے لیے یو ایس نے آئس لینڈ چین اسٹریٹجی ڈیوائس کی ہے تاکہ انڈو پیسفک میں اپنی پریزنس کے تھرو چائنا کے گروئنگ ملٹری اور اکنامک پاور کو کنٹین کر سکے۔ اس اسٹریٹجی کا میجر آبجیکٹو کنٹینمنٹ، ڈیٹرنس اور فورس پروجیکشن ہے۔ چائنا کی یہ اسٹریٹجی 3 ڈسٹنکٹ آئس لینڈ چینز کی صورت میں آرگنائز کی گئی ہے۔ انر موسٹ چین جس میں تائیوان بھی شامل ہے، یو ایس نے اس کو ہیویلی فورٹیفائڈ کر دیا ہے، جس کا میجر آبجیکٹو چائنا کی پیسیفک میں ایکسس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا اور یو ایس کے بیچ میں آنے والے وقت میں کمپٹیشن انٹینس ہوگا، اور یہ کمپٹیشن اکنامک، ٹیکنالوجیکل، ملٹری، AI، جیو پولیٹیکل ایریناز کو سپین کرے گا۔ ایکسپرٹس نے اس کمپٹیشن کو مینجڈ کمپٹیشن کا نام دیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔